علیکم ناظرین، آپ سب لوگ کیسے؟ اللہ سے دعا کرتی ہوں آپ اچھی ہوں گے۔ آپ بھی میرے حق میں دعا کریے گا اور میری ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا اور میری آواز کو نظر انداز بھی کر دیجیے گا، کیونکہ میری آواز بہت خراب ہو رہی ہے اس ٹائم۔ میرا گلا بہت خراب تھا، آواز نکل بھی نہیں رہی تھی، لیکن اللہ کا بہت بہت شکر گزار کرتی ہوں، اس نے میرا گلا اچھا کر دیا، ٹھیک کر دیا۔ اتنا ہے کہ میری آواز نکل پا رہی ہے اور درد بھی نہیں ہے، بہت درد تھا میرے گلے میں۔ تو پلیز آپ لوگ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز رکھیے گا، ٹھنڈے پانی سے بھی ہو سکے تو تھوڑا نارمل پانی پیجیے گا جو ہلکا گنگنا سا ہو، کیونکہ یہ سردی بہت زیادہ سرد والی ہے، تو اس میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے باڈی کو۔ سو پلیز آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا، اور آپ کے گھر میں جو بڑے بزرگ ہیں ان کا تو بہت زیادہ خیال رکھیے گا، کیونکہ ان کے پاس کیونکہ بزرگوں کو، بچوں کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے۔ جو جوان ہوتے ہیں وہ تو تھوڑا سہ لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، لیکن یہ ٹھنڈ تو جوان بھی نہیں برداشت کر پا رہے ہیں۔ تو بزرگوں کا آپ لوگ، آپ کے گھر میں جو آپ کے امی پاپا، دادا دادی، نانا نانی ہو، ان کا بہت خیال رکھیے گا، ان کے پاس آگ جلا کر رکھیے گا، انہیں بہت سارے گرم کپڑے پہنا کر رکھیے گا، اور انہیں کبھی کہیں بھی ہوادار جگہ پر نہ بٹھا لیے گا جہاں ہوا زیادہ آ رہی ہو، کیونکہ انہیں اس سے سردی ہو جائے گی، اور جب ایک بار سردی ہو جاتی ہے تو بہت دنوں میں انسان ٹھیک ہو پاتا ہے، تو بہت دنوں میں جاتی ہے۔ میری دیکھیے اتنی کھانسی ہو گئی تھی، اتنی کھانسی ہو گئی تھی، ابھی میں جب اپنی کزن کی انگیجمنٹ میں گئی تھی، بہت کھانسی، اتنے پھندے لگتے تھے مجھے، میں نے دوا بھی کری، گرم پانی، ہر چیز میں نے یوز کری، لیکن کھانسی نہیں جا رہی تھی۔ لیکن میں اب کل سے اپنے گھر آئی ہوں تو کافی راحت ہے، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے پانی بدلنے کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن آپ لوگ اپنا بہت خیال رکھیے، کیونکہ میں نے ان 6 دنوں میں جو جھیلا ہے وہ بہت ہی پریشانی والی چیزیں تھیں، کیونکہ بہت ٹھنڈ ہے۔ میرے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ اچھا رکھے، لیکن میری چھوٹی بیٹی کو فیور آ گیا تھا، وہ بھی وہی کیونکہ گھر میں بچے یہاں بند رہتے ہیں، ہم کہیں جاتے ہیں بچے وہاں گھومتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں تو انہیں ہوا لگی ٹھنڈی، اس وجہ سے آپ لوگ بھی کہیں جائیں تو بہت زیادہ سوچ سمجھ کر جائیے گا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے گا۔ میں آپ کو پیاری سی حدیث سناتی ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، مظلوم کی تو مدد کر سکتا ہوں، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کریں؟ آپ نے فرمایا، ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یہی اس کی مدد ہوگی۔ تو دیکھیے، اگر ہم سوچیں کہ ہم کسی کی مدد کس طرح سے کر سکتے ہیں، اسے پیسے دے کر، اس کی ضرورتیں پوری کر کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم اپنے بھائی کی مدد، مطلب اگر ہمارا کوئی بھی ہمارا بھائی ہے جو ہمارا رشتے میں ہے، یا ہمارا پڑوسی ہے، ہمارا ملنے والا، ہمارا جاننے والا، اگر ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو وہ اسے اپنا بھائی جان کر ملے، تو وہی ہمارا بھائی ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارا سگا بھائی ہے، جو ہمارا ملنے والا، جاننے والا ہے، دوست ہے، ہر انسان ہمارا بھائی ہے یا بہن ہے۔ تو اگر ہم اس کی مدد کریں تو کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اگر ظلم سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، اگر وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے یا کوئی کسی پر وہ ظلم کر رہا ہے تو ہم اسے منع کریں اور اسے سمجھائیں۔ ہاتھ پکڑنے سے مطلب ہے کہ ہم اسے منع کریں، اسے سمجھائیں، اسے روکیں، تو یہی اس کے لیے اس کی مدد ہوگی۔ تو بے شک اگر ہم کسی کو غلط کام سے روکیں گے تو سب سے بڑی مدد وہی ہوگی، کیونکہ کھانا پینا یہ تو اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی اللہ تعالیٰ اسے دے ہی دے گا، جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے کہ آپ کے بندوں کو میں بھوکا اٹھاؤں گا لیکن سلاؤں گا کبھی نہیں، رزق کا وعدہ کیا ہے اللہ نے۔ تو ہمیں نہیں پریشان ہونا چاہیے کھانے پینے کے لیے، کیونکہ ویل ہے، ایک ویل مچھلی، آپ جانتے ہیں ایک ویل مچھلی ہے جو سمندر میں رہتی ہے، وہ 33 ٹن کھانا کھاتی ہے ڈیلی، 33 ٹن۔ تو جب اللہ تعالیٰ اس کا پیٹ ڈیلی بھر سکتا ہے 33 ٹن سے، تو ہم لوگ تو 3-4 روٹی ہی کھاتے ہیں دن میں، سارا دن میں 3 یا 4، اس سے زیادہ تو کوئی نہیں کھاتا۔
لیکن زیادہ سے زیادہ 5 کھا لیں گے پورے دن میں، اس سے زیادہ کوئی نہیں کھاتا۔ تو ہم کیوں فکر کرتے ہیں اپنے رزق کی؟ اللہ تعالیٰ کہیں سے بھی دے گا، غیب سے مدد عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی بھی ظلم کر رہا ہے یا کوئی غلط کام کر رہا ہے تو ہم اسے روک سکتے ہیں۔ اگر اسے روکیں گے تو وہی اس کے لیے مدد ہوگی۔ تو دیکھیے اللہ نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کتنی انسان کی بہتری چھپا کر رکھی ہے۔ وہ بہت پاک ہے، بہت پاک ذات والا ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ دیکھیے اس کی تعریف میں تو میری زندگی کے سارے الفاظ بھی ختم ہو جائیں گے اگر میں اس خدا کی تعریف اور اس کے رسول کی تعریف کرنے لگوں۔ ہمارے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں ہے جس سے ہم اپنے اللہ کی تعریف کر سکیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو قبول عطا فرمائے، ہماری توبہ کو قبول عطا فرمائے، بس یہی دعا کرتی ہوں اللہ سے۔ اور آپ لوگ بھی اللہ سے توبہ کرتے رہیے، اللہ سے۔ اللہ کہتا ہے کتنے بھی گناہ کیوں، سمندر کے برابر گناہ کیوں، ایک بار تو توبہ کر لے، ایک بار معافی مانگ کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو دیکھو وہ کیسے معاف کر دیتا ہے۔ وہ بہت رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ بندوں سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ جانتا ہے بندے ہی غلطیاں کرتے ہیں، تو معافی جب ہم مانگ لیں گے، جب ہمارا دل صاف ہو جائے گا تو وہ بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ وہ بہت رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ تو پلیز اللہ سے دعا کرتے رہیے، معافی مانگتے رہیے، اور دعا کریے کہ ہمیں شیطان کبھی نہ بہکائے لائے۔ میری ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔